جتنے بھی انبیاء اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ تمام انبیاء کرام فلسطین کی سرزمین میں پہنچ کر مسجد اقصی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھے ہیں۔ تمام انبیاء کرام اس سرزمین میں پہنچے، مسجد اقصی میں نماز پڑھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس گھر کی حفاظت کے لیے فلسطین کے لوگ لڑ رہے ہیں، اس گھر پر دشمنان اسلام یہودی شرک اور کفر کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہیں، لہرانا اور پھہرانا چاہتے ہیں۔ فلسطین کے لوگ اس مسجد اقصی پر شرک کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے نہیں دینا چاہتے۔ اس کے باوجود فلسطین کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے لوگوں کو تڑپایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، انہیں کاٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ہماری ماں بہنوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تڑپا کر کے مارا جاتا ہے، اس پر بموں کی بارشیں کی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں؟ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ زمین جس پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود ان کی زمین ہے، یہودیوں کی زمین نہیں ہے، اپنے حق کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہی تکلیف میں، سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ظالموں کو ان پر کیوں مسلط کر دیا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا حق والے کو آزمایا جاتا ہے، جتنا انسان بلند ایمان والا ہوگا اتنا ہی زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ جانچے گا، ان کی آزمائش ہوگی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دارقطنی کی حدیث ہے، محدث البانی نے صحیح قرار دیا، اشد البلاء الانبیاء، سب سے کڑی آزمائش، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام کی ہوگی، اس لیے کہ انبیاء کرام بلند پائے کے ایمان والے ہوتے ہیں، عام انسان کے مقابلے میں ان کا ایمان بہت ہی بلند ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کی آزمائش ہوگی، اور سب سے کڑی، سب سے سخت، سب سے زیادہ دکھ والی آزمائش اگر ہوگی تو انبیاء کرام کی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ انسان جتنا زیادہ ایماندار ہوگا، جتنا مضبوط ایمان والا ہوگا، اتنا ہی اللہ رب العالمین ان کا جانچ کرے گا، انہیں پرکھے گا کہ یہ اپنے ایمان پر ڈٹا رہتا ہے یا نہیں، تکلیف میں آ کر کے، پریشانی میں آ کر کے اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے کیا، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے کیا، اسلام کی ڈگر سے پھسل جاتا ہے کیا؟ جی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 کے اندر فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تجھے آزمائیں گے کچھ خوف سے۔ اس آیت کی تفسیر کرنے جاؤں ٹائم ختم ہو جائے گا، اس لیے آیت کے پہلے ٹکڑے خوف کی تفسیر کر کے میں اپنی بات کو دوسری طرف لے جاؤں گا۔ ہم تمہیں آزمائیں گے،
ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے ڈر دکھا کر، دشمن کا ڈر دکھا کر، یعنی ظالم بادشاہ کو، ظالم حکومت کو تم پر اللہ رب العالمین مسلط کر دے گا۔ ظالم بادشاہ تمہیں جس طرح چاہے گا تمہیں سزا دے گا، جس طرح تمہیں چاہے گا کوٹے گا، پیسے گا، تمہیں برداشت کرنا ہوگا، تمہیں سہنا ہوگا، تمہیں صراط مستقیم پر جمے رہنا پڑے گا۔ جانچے گا اللہ تعالیٰ، ایسے نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے دے گا۔ جنت جانا اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور نہ تو بہت آسان ہے۔ بات مان لو رب کی، بہت آسان ہے، سب بیان کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ آپ مومن ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ کی جانچ ہوگی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں دنیا میں کہ کیسے کیسے طالب علم کو، پڑھنے والے کو جانچا جاتا ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا کون فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور پھر کیا کیا، اس کے بعد اسے انعامات ملتے ہیں۔ وہی حالت ہے، آپ کے ایمان کو لوٹنے والی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے ایمان پر جمے رہنا پڑے گا۔ وہی حالت ہو رہی ہے اللہ کے بندو، آج فلسطین کے مسلمانوں کو جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ کوئی جرم نہیں ہے فلسطین کے لوگوں کا، کوئی ظلم نہیں ہے۔ میں مختصر واقعہ بیان کیا تھا، آج پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا جرم کیا ہے فلسطین کے لوگوں نے، کیا غلطی ہے ان کی۔ کوئی واقعہ لال ذرہ برابر فلسطین والوں کی غلطی نہیں دکھا سکتا۔ جی کیسے؟ آپ آئیے اتہاس میں، تاریخ کو کھنگالیے، کہاں سے یہ لڑائی چالو ہوئی، کس نے فلسطین کے لوگوں کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا، کس نے میدان جنگ کو گرم کیا ہے؟ ظالم یہودیوں نے، جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے، انہوں نے مجبور کیا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نتیجہ ہوگا، اسلام کی جیت ہوتی ہے، مومن کی جیت ہوتی ہے، بعد میں ہوتی ہے، صبر کرنے کے بعد۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجئے، ایسی خبر سنا دیجئے جس میں صبر کرنے والے کو بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔